اللہ نے ایک زمین کے اوپر ایک کیا پیاری چیز بنایا جس کا نام ہے لوکھی، لمبا کدو. اور اس کی خوبی کیا ہے؟ معلوم ہو گیا اگر لاکھوں روپے کے جی بولے تو بھی آپ کھائیں گے لے کر. جی ہاں، اس کے فائدے کیا ہیں؟ زندگی میں آپ کے کڈنیاں خراب نہیں ہوئیں گے. یہ کڈنیاں کی بہترین دوا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اسے ہر دن آپ کے دسترخوان پر رہے، آپ کے کھانے میں یہ ہر دن شامل رہے. میرے دوستوں، اس میں بچے گڈے ہی لمبے بھی ہوتے ہیں. صبح کو جوس پلانا بچوں کو، اور بڑے بھی صبح کو جوس پیو. ہمیشہ اس کا جوس ہر دن پیا کرو. اور اس کا یہ کڑوا نہ ہو. اگر کڑوا ہے تو پھینک دیجئے، کیونکہ اسے انجیکشن دے کر کڑوا بنا دیتے ہیں لوگ، پوائزن بن جاتا ہے. تو یہ میٹھا لینے کے ٹائم وہ کھا کے دیکھ کے لینا، تھوڑا قطر کے دیکھ کے، میٹھا رہنا. تو اس کا جوس بنا کے پیو اور اس کا پلیا بنا کے کھاتے رہو، اور ہمیشہ آپ کے کڈنیاں محفوظ رہیں گے. آپ کو ایسیڈیٹی کی بیماری زندگی میں نہیں آئے گی. ایسیڈیٹی کی بیماری بڑی خراب بیماری ہے. چھاتا پھتا وزن ہو جانا اور منہ میں کھٹا پانی نکلنا. میرے دوستوں، آپ کے دسترخوان میں ہمیشہ رہے. بچے لمبے ہونا ہے تو صبح کو اس کا جوس پیو، اور شام کو پاؤ چمچہ ہلدی ڈال کر 1 گلاس دودھ شام کو پلاؤ بچوں کو. آدھا گلاس، بڑے آنکھ کو 1 گلاس، آدھا پاؤ چمچہ ہلدی ڈال کے پلاؤ. اور بچوں کو ہفتے میں 1 بار مساج کرو، انشاءاللہ لمبے ہوں گے بچے. ایسے بے شمار فائدے ہیں اس کے اندر. دوستوں، تو اللہ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. اے میرے بندو، اللہ فرماتا ہے آسمان سے یہ بارش کون برسا رہا ہے؟ 3-4 مہینے کیوں انتظام کر دیا؟ آسمان سے اللہ بارش کو برساتا ہے، اچھے غذائیں اگا کے کھلاتا ہے. کیا تم سوچتے نہیں؟ اللہ قرآن میں بار بار پوچھتا ہے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے میرے آیتوں پر؟ اللہ کے آیات کیا ہیں؟ اللہ کے آیات، قرآن کے آیات ہی اللہ کے آیات نہیں. یہ زمین اللہ کے آیات میں سے ہے، یہ آسمان اللہ کے آیات میں سے ہے، یہ چاند اور سورج اللہ کے آیات میں سے ہے، یہ زندگی اور موت اللہ کے آیات میں سے ہے. اللہ پوچھتا ہے، کیا میرے آیتوں کو دیکھتے نہیں؟ کیا میرے آیتوں پر غور و فکر کرتے نہیں؟ میرے دوستوں بھائیوں، اللہ فرماتا ہے میرے مومن بندے وہ ہیں آیتوں کو دیکھ کر ایمان بڑھا لیتے ہیں. اور کافر کون ہے؟ اللہ بتا رہا ہے. کافر وہ ہیں آیتوں کو دیکھ کر اپنے دلوں کو اور سخت بنا لیتے ہیں. اب دیکھو، ابو جہل، ابو لہب اللہ کے آیتوں کو دیکھ کر دل اور سخت بنا لیے اور حق کے مخالفت کر لیے، حق کے مخالف بن گئے، کٹر کافر بن کے مرے. مگر صحابہ کرام، حضرت عمر، حضرت عثمان، علی آیتوں کو دیکھ کر اپنا ایمان بڑھا لیے. آج ساری دنیا میں پوچھ لو عثمان کون، علی کون، ابو بکر صدیق کون، کروڑوں آدمی بتا رہے. کیوں؟ ان کا ایمان کا اضافہ اتنا ہوا. دوستوں بھائیوں، ایک استاد سے اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے. پڑھاتے اپنے بچوں کو کہنے لگے، بچوں، ہر بلڈنگ، ہر گھر پلر کے اوپر قائم ہے. بغیر پلر کے نہ بلڈنگ ہوتی ہے، نہ گھر ہوتا ہے. اسی طرح آسمان کے بھی کچھ پلر ہوتے ہیں، جبھی یہ آسمان ٹکا ہوا ہے. اس طرح سمجھا رہے تھے بچوں کو. اس میں ایک بچہ پوچھنے لگا، استاد محترم، یہ آسمان کا پلر جب تک نہیں بتاتے میں تب تک آپ کی بات نہیں مانوں گا. مجھے پہلے آسمان کا پلر بتاؤ. تو بولے، اچھا بتاؤں گا، بلکہ میری ایک شرط ہے. کیا ہے شرط؟ مجھے 4 گھر سے کھانا بھیک مانگ کر لا کے کھلانا ہے. اگر تو 4 گھر میں بھیک مانگ کر مجھے کھانا کھلایا، میں آسمان کا پلر بتاؤں گا. ارے یہ کون سی بڑی چیز ہے؟ ارے بھیک مانگنا بڑی سمپل چیز ہے.
ہاں ابھی جا کے بھیک منگلے کا آؤں گا. تو استاد محترم بولے ایک شرط ہے، اس شرط کے طور پر بھیک منگلے کا آنا. کیا شرط ہے؟ جو بھی کھانا دیتے ہیں چپل لے کے ان کے منہ پہ مار کے لے کے آنا. اب گیا ہر گھر میں جا کے بولیا میرے استاد محترم بھوکے ہیں، میں کھانا دو. دینے آئے تو ایک شرط ہے استاد کی، کیا؟ چپل لے کو تو اور منہ پہ مارنا، پھر میں کھانا لے کو جانا. ایک جگہ جھاڑو کٹے کے مارا پڑے، ایک جگہ چپلا کے مارا پڑے، ایک جگہ ڈنڈیاں کے مارا پڑے، چاروں طرف مارا کھا کو مریا. بلکہ آخر میں ایک اللہ والی عورت تھی تو بولی آبا یہاں تیرے استاد کو بھی کھلا، تو بھی کھا، لے گرم گرم کھانا، مار چپل لے کو، مار کو لے کو جا کے. اس کا دل نہیں ہوا، واپس آ گیا. آ کے استاد کو بولیا استاد بڑا زبردست میں شرط رکھ ڈالے، چاروں طرف مارا کھا کو مریا میں. آخر میں ایک عورت ایک اللہ والی گرم گرم کھانا دے کو چپل لے کو مارو گئی. میرا دل نہیں مانا، میں واپس آ گیا. استاد بولے پلر دیکھا کیا آگے؟ کہاں ہے؟ کہ تو وہ عورت ہی سے پلر رہے. یہ زمین آسمان کا پلر کون؟ حق بولنے کے واسطے مار بھی کھاتے، گالیاں سنتے، اپنے جان کو ختم کر دیتے حق کے لیے. اسی طرح آج شاہین باغ میں ہمارے کتے عورتیں، کتے ہماری بہن، ہمارے بچے، ہمارے مائیں، ہمارے بزرگاں گالیاں سننے کو بیٹھی، ان کو بدنام کر رہی، 500 میں بکے ہوئے عورتیں بول کر پھر برداشت کر رہے ہیں. مگر ایک عورت ایسا بیٹھی ہے وہاں، اس کے پورے گھر کو خریدتے. میرے دوستوں بچے مر رہی پھر برداشت کر رہی، گالیاں سن رہی پھر برداشت کر رہی، مارا کھا رہی پھر برداشت کر رہی. کئی کو امن اور شانتی کے لیے. بولتے یہی پلر ہیں یہ زمین آسمان کے. حق بولیں گے مار کھائیں گے. آج حالت کیا ہے؟ حق کو ذرا چھپاؤ، سچ کو ذرا چھپاؤ، ٹھنڈا بھی ملتا ہے، انڈا بھی ملتا ہے. اس لیے کچھ علماء سو کیا کرے؟ حق بولنا چھوڑ ڈالے. پبلک کیسا گانا گاتی ہے ویسا بجوٹی مارنے لگے. کہ معلوم ان کو حق بولے تو پہلا لقب تونڈا ملتا ہے، وہاں بڑا ملتا ہے، وہاں بھی ملتا ہے، اور دوسرا ڈنڈا ملتا ہے. پہلا تونڈا بعد ڈنڈا. اب یہ لقب کئی کو ہونا؟ تونڈا بھی ڈنڈا. یہ حق کو سچ کو ذرا چھپا کو ٹھنڈے اور انڈے میں چلیں گے. میرے دوستوں ٹھنڈے اور انڈے میں چلیں گے، یہاں بھی عذاب، مرنے کے بعد وہاں بھی عذاب. تو اللہ فرمایا کیا نہیں دیکھتے یہ ساتوں آسمان؟ نہیں دیکھتے اللہ کیوں بارش برسا رہا ہے؟ پھر بھی اپنے ایمان کو نہیں بڑھا لیتے. اللہ پوچھتا ہے فراشوں والسماء بنا وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. اور معلوم ہونے کے بعد اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس اللہ کے برابر کسی کو نہ سمجھو. اللہ فرما رہا ہے کوئی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. یہ آخر کتاب پر تمہیں شک ہے، بدگمانی ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیال سے بول ڈال کو چھپ کے اللہ پہ ڈال رہی. یہ اللہ کا کلام بول کو، خود بول کو اللہ پہ ڈال رہی بول کر تمہیں بدگمانی ہے، شک ہے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. ایسی ایک صورت بنا کے لاؤ دیکھیں گے. اللہ چیلنج کر رہا ہے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تمہارے ہاتھ سے نہ ہو سکے، تم جتنے لوگوں کو اپنے مشکل کشا سمجھ رہے ہو، اپنے حاجت روا سمجھ رہے ہو، ان لوگوں کی مدد لے کر ایک آیت، ایک سلوک بنا کر بتاؤ دیکھیں گے.
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ قیامت تک تم بنا نہیں سکو گے۔ قرآن کی ایک آیت بنانا دور کی بات ہے، قرآن میں کا ایک نقطہ نہیں بنا سکو گے۔ زیر کی جگہ زبر لگا دیے، بچہ پکڑ لے گا کہ تم قرآن غلط پڑھ رہے ہو۔ صرف زبر کا فرق کر دو گے، پھر اللہ پوچھتا ہے پھر کیوں نہیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتے؟ ہم جہنم کسے بنائے ہیں؟ جو انکار کرتے ہیں اللہ کو، کہاں کا اللہ، کہاں کا رسول، کہاں کا قرآن حدیث، ان کو ہم جہنم تیار کر کے رکھے ہیں۔ اور تمہیں ایمان ہونے کے باوجود، اللہ کی محبت دل میں ہونے کے باوجود، اللہ کے ساتھ چیزوں کو شریک کر کے کیوں جہنم کو جا رہی؟ اللہ پوچھ رہا ہے۔ میرے دوستوں یاد رکھو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے بندے کے جس قدر بھی گناہ ہو میں جسے چاہے اسے معاف کر دیتا ہوں، بلکہ اللہ کے ساتھ کوئی چیز کو شریک کیے، چاہے انسان کو، جانور کو، فرشتے کو، یا زمین کو، چاند سورج کو، اللہ کے ساتھ شریک کرے، یعنی اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرنے لگے، میں ان کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ اس لیے مرنے سے پہلے شرک سے توبہ کرو۔ میرے دوستوں، اللہ جو چیزیں بنایا ان چیزوں کو پہچانو، اور ان چیزوں کو دنیا کو پہچان کراؤ، یہاں تم بھی خوش رہو گے، وہ بھی خوش رہیں گے۔ دوستوں، اللہ یہ ایک چیز بنایا جس کا نام ہے پنرنوا۔ دیکھو، یہ ہے پنرنوا۔ یہ آپ کے حیدرآباد میں اتنی پنرنوا ہے، لاریاں بھرے تو بھی کم ہو جاتی ہے، پورا حیدرآباد کھایا تو بھی سرتی نہیں ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، اس کی خوبی کیا؟ پنرنوا کے تو نئی زندگی۔ جہالت کی وجہ سے بیڑی، سگریٹ، گٹکا، پان پرا، شراب نوشی کر کو جو موت کے قریب پہنچ جاتی، پورے پارٹس خراب کر لیتی۔ میرے دوستوں بھائیوں، خالی یہ گلا کے پیتے رہو، اسے بھاجی بنا کے کھاتے رہو، اسے ٹھکری کی بھاجی بھی بولتے ہیں، اسے گلا کے کھاتے رہو۔ پنرنوا کا تو ریکنڈیشن، پھر نئی زندگی مل جائے گی۔ کہیں گے جب آپ خود معلوم نہیں کر لیتے، تمہیں خود قلعے کو پڑے رہتی، کڈنیاں خراب کر لے کو، ہارٹ خراب کر لے کو، کینسر آ جا کو، کھانسلے کو بیٹھے رہتے ہیں، پھر دوسروں کو کہاں سے آپ سمجھا سکتے ہیں؟ میرے دوستوں، اسی طرح اللہ بنایا یہ، اسے بولتے ہیں ونڈا نہیں بولتے وہاں، یہاں کیا بولتے معلوم نہیں، اسے ونڈا نہیں بولتے ہیں۔ اس کی کتلی بنا کے کھاؤ، چائے اس کی جو ہے چائے بنا کے پیو، اس کا سالن بنا کر کھاؤ، پیٹ میں کیسے بھی السر کی بیماری ہو، پھوڑے پھنسنیاں ہو، سب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے آجو باجو گھروں میں سب رہتا ہے، روڈوں میں سب رہتا ہے۔ میرے دوستوں بھائیوں، اسی طرح یہ ایک جڑی ہے جس کا نام ہے گلوئی۔ گلوئی ایک ایسی جڑی ہے میرے دوستوں، یہ تمہارے کینسر کا دشمن ہے۔ یہ اگر یہ تھوڑی پانی میں کوٹ کے ڈال کے اگر پیتے رہیں گے، دیکھو اتنا پانی میں رات میں گرم پانی میں کوٹ کر ڈال دیں اور صبح میں اٹھ کر چھان کر پی لیں، تو دوستوں آپ کا کینسر بھی ختم ہو جاتا ہے، آپ کے کینسر کو کھاتا ہے یہ۔ اور دوسرا، آپ کا موٹاپا ختم ہوتا ہے، کیسا بھی بڑا پیٹ ہو، موٹا ہو، یہ پیٹ کو ختم کرتا ہے، پتلا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا، چکن گنیا زندگی میں آتی نہیں اسے، اگر چکن گنیا آگے سالے سال درد جاتا نہیں جوڑاں کا۔ میرے دوستوں، اگر یہ آپ گرم پانی میں کوٹ کے ڈال کے پیتے رہو، آپ کے درداں 8 دن 15 دن کے اندر ختم ہو جاتے، ورنہ برسے برس نہیں جاتے۔ اتنا ہی نہیں، آپ کے شوگر کے کنٹرول کو زندگی میں ٹوٹتا نہیں، یعنی زندگی میں شوگر نہیں آتا، آپ کو ٹربل نہیں آتا۔ ایسے بے شمار فائدے اگر میں آپ کو بتانے لگوں میری عمر کم ہو جائے گی، مگر میں بتا نہیں سکوں گا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں فرمایا دنیا میں جتنے سمندر ہیں اسے شاہی بنا لو،
دنیا میں جتنے درخت ہیں اسے انک بنا لو اور اللہ کی تعریف لکھنے لگو، سمندر ختم ہو جائیں گے، سارے جھاڑ ختم ہو جائیں گے، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوتی۔ الحمدللہ رب العالمین کی تشریح پوری ہو نہیں سکتی۔ اور انسان چاہے جتنے بھی بڑے رشی، مہاتما، پیغمبر ہو، اگر پین میں انک ڈال لو، ان کی تعریف لکھنے لگو، اب بھی آدھے پہ انک باقی رہے گی، ان کی تعریف ختم ہو جائے گی۔ اتنا ہی اللہ کے بارے میں غیر اللہ کے بارے میں فرق ہے۔ میرے دوستو بھائیوں، یہ رہی 11ویں، اسے معلوم کر لو۔ تیسرا یہ ہے تلسی کا جھاڑ۔ یہ تلسی کا جھاڑ بھی میں اس لیے بار بار بتا رہا ہوں دوستو بھائیوں، آج ڈاکٹر کہتے ہیں جن کے گھروں کے آس پاس تلسی ہوتی ہے اس گھر کو بیماری نہیں آتی۔ اور اس کی خوبی کیا ہے؟ آج بیڑی، سگریٹ، گٹکا، شراب میں انسان عادی ہو گئے، چھوڑ نہیں سک رہا ہے۔ یہ تلسی کا پتا ڈالو اور ابالو، جس میں تھوڑی میتھی، کلونجی اور الائچی ڈال کے اچھا ابالو اور اسے پلاتے رہو، چند دنوں میں سارے نشہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تلسی ہر دوے میں پڑتی ہے، آیورویدک دوے میں۔ اتنے خوبیاں ہیں دوستو بھائیوں، کیونکہ اللہ فرمایا کنتم خیر امت، تم خیر والی امت ہو۔ خیر والی امت کون؟ خود بھی فائدے میں رہنے والی، نقصان سے بچنے والی، دوسروں کو بھی فائدے میں رکھنے والی، نقصان کو بچانے والی۔ یہ امت کی پہچان۔ آج ہمیں خود نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، پھر دوسروں کو کہاں سے گھاٹے سے بچا سکتے ہیں؟ میرے دوستو بھائیوں، اس لیے جانو، پہچانو، دوسروں کو معلوم کراؤ۔ باغ سلامت ہے، پھول